تعلیمی پالیسی اپنے ہاتھ سے چلی گئی. مسلمان بچوں کے اندر اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کا جذبہ نہیں رہا. لیکن کوئی ماں کا لال 14 سال سے پکار رہا ہوں، کوئی ساتھ ہونے کو تیار نہیں. تین گنا زیادہ پیسے اس نے بھیج دیے دوسرے بیچ کے اندر. بات میری سمجھ آ گئی؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. 3 گنا زیادہ رقم لوٹا دی. اب میری بات سننا. اس کے بعد میں اس نے دوسرے بیچ کے اوپر بھی ایسی ہی محنت کی، لیکن جو ہے دوسرے بیچ کے اینڈنگ کے ٹائم میں ان لوگوں کے ذہن میں ایک چھوٹا سا زہر کا گولا ڈالا. وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اسلام تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. لوگ بہت زیادہ اس کا اختلاف بھی نہیں کرے، کوئی اس کی بہت زیادہ موافقت بھی نہیں کرے. دوسرا بیچ بھی ختم ہو گیا. تیسرا بیچ آیا. تیسرے بیچ میں اس نے کیا کیا؟ باقاعدہ ہر لیسن کے آخر میں یہ بات بولنے لگا کہ اسلام جو ہے یا کوئی بھی مذہب، ادر ریلیجن کون سا بھی، یہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ ریلیجن سب چھوڑ ڈالو گا. جب تک میں اپنا ریلیجن نہیں چھوڑا، حالانکہ نہیں چھوڑا تھا بدمعاش، لیکن اس نے کہا کہ جب تک میں اپنا ریلیجن نہیں چھوڑا میں کامیاب نہیں ہوا. اس وجہ سے تم بھی جو ہے اس کے پیچھے مت پڑو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب فضولیات ہے، فلاں ہے. یہ بعض بچے جو ہے ناراض ہونے والے ہوئے، بعض جنے خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ زہر آہستہ آہستہ گھول رہا تھا. ٹیچر بھی تھا اس لیے نظر انداز کر دیا. چوتھے بیچ میں اس نے ارادتاً ایک کام کیا کہ عصر کی اذان سے پہلے، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت کم ہوتا ہے نا، ارادتاً ایسے وقت میں آپریشن رکھا پریکٹیکل میں. اور نوجوان بچے جو پریکٹیکل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگ جو ہے جب وہ ٹاکے مار رہے ہیں یا جو کچھ بھی کام چل رہا ہے آپریشن کا، اس دوران اذان ہو گئی تو بچے جو ہے اپنے اوزار رکھ کر کے نماز کی طرف پلٹنے لگے. تو اس نے کہا میں نے کہا تو نہیں کہ اسلام تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یہ دیکھو کہ تم ایک انسان کو مرتا ہوا چھوڑ کر نماز پڑھو گے. حالانکہ اگر ولو بالفرض ایسا موقع آ بھی گیا تو اسلام میں اس کی گنجائشیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں. اور اگر چاہتا ڈاکٹر تو ایسا وقت بھی چوز کر سکتا تھا جس کے درمیان میں نماز کا وقت نہ آتا ہو. فجر سے ظہر تک کا وقت اتنا لمبا وقت ہے، ظہر سے عصر تک کا وقت کتنا لمبا وقت ہے. نہیں، ارادتاً اس نے ایسا وقت چنا. تو بچوں کے ذہن میں وہ زہر بھر گیا، وہ زہر بھر گیا. اب وہ بچے خود دوسروں کی تشکیل کرنے لگے. مسلمانوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بات یہاں تک کہ عبدالحمید شاہ کا انتقال ہو گیا. کمال اتا ترک کے زمانے کی ابتدا ہے. کمال اتا ترک کے زمانے کی ابتدا میں ایک عجیب و غریب سانحہ پیش آ گیا کہ یہ 5ویں بیچ کے ساتھ ساتھ بچوں کا ذہن اسلام سے متنفر ہو گیا. ترکی کے اندر مساجد اور مکاتب اور مدارس اور دینی خانقاہیں، دینی مدارس، دینی مکاتب بند ہونے کے پیچھے کوئی غیر آ کے حملہ نہیں کرے. مسلمانوں کے بچوں نے مساجد کے اوپر تالے مارے ہیں. مسلمانوں کے بچوں نے، حفاظ کے بچوں نے، علماء کے بچوں نے، دینداروں کے بچوں نے مساجد کو تالے مارے ہیں، دینی درسگاہوں کو تالے مارے ہیں. چین لگا کر کے باقاعدہ اسٹرائک کرتے تھے کہ کوئی یہاں پر جو دین کی بات نہیں کرنا، کوئی ریلیجن کی بات نہیں کرنا. مسلمانوں کے بچوں نے مدارس بند کیے. یہ واقعہ بیچ ادر کیوں میں سنانے لگا؟ یہی سوچ رہے نا اس وقت میں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن ہے، اس وجہ سے سنا. چند بے شرم اور بے حیا لوگ، میں تو نام لینے سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ اعلان نام لیتا ہی ہوں ہر جگہ پر. آپ لوگوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ لوگوں کو ڈر لگے تو میرے اوپر الزام ڈال دو کہ یہ انہیں بکواس کر رہا تھا، اس کو اٹھا لو بول کے. الحمدللہ سر ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کو، مارنے کو، دھونے کو بھی تیار ہیں. ہم جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا دل کتنا دکھا ہوا ہے یہ ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. RSS کے چند چٹو، ہندوتوا اور تنظیموں کے
اور جو ہے بجرنگ دل کے اور ایک تنظیم ہے جس کا نام جو ہے ہندو واہنی کہا جاتا ہے. ان تینوں تنظیموں کے ہر ٹیم سے 3 افراد چن کر کے ترکی کو بھیجا گیا. کہاں بھیجا گیا؟ ترکی کو بھیجا گیا. ترکی بھیجنے کے پیچھے ان کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ ذرا ریسرچ تو کر کے آؤ اس بات کی کہ وہاں پر اسلام کیسے ختم ہوا. یہ میں آپ کو پکی اپڈیٹ دے رہا ہوں. وہاں اسلام کیسے ختم ہوا اس بات کی ریسرچ کر کے آؤ. تو یہ ٹیم وہاں پر گئی. 90 دن سے زیادہ کا اسٹرے ان لوگوں کا وہاں رہا. 90 دن کی ریسرچ رپورٹ میں ان لوگ سے رکنی ایجنڈا لے کر کے آئے. 3 باتیں 3 نکات لے کر کے آئے کہ اگر ان 3 چیزوں پہ ہم محنت کر دیں گے تو ان کو ایسا ہم صاف کر دیتے جیسے بسترے سے ہم لوگ سنت کو صاف کر دیتے. رسول اللہ کی سنت کا بندہ سٹا صاف کر دیتے نا بسترے سے, ویسا ہم ان کو صاف کر دے سکتے ہیں. بلکہ پلان کر کے آئے. 3 چیزیں لے کر آئے. وہ لوگ کیا لے کر آئے؟ 3 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے معلوم؟ ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں رکھو. ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں رکھو. اب آپ دیکھ لیجئے, آپ لوگ جو ہے یہی گہما گہمی میں ہیں. پٹرول زیادہ ہو گیا, ڈیزل زیادہ ہو گیا, یہ زیادہ ہو گیا, گیس ایسی ہو گئی, فلاں ایسا ہو گیا, ڈمکا ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی مدعے ہیں. لیکن ایک مدعا اور بھی ہے جو آپ اسی گہما گہمی میں ہے, لیکن پارلیمنٹ میں بل پاس کر لیا جاتا ہے کہ اب جو ہندوستان میں اسکول کی تعلیم ہوگی وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی. یہ بل پاس کر لیا جا چکا ہے. 2023 کے ابھی جو بچوں کا تعلیمی سال شروع ہوگا, اس کے ساتھ ہی وہ سبجیکٹ وائز باقاعدہ ہر چیز گورنمنٹ کی طرف سے لاگو ہونے والی ہے. آپ لوگ اپنے کان کھول کے سن لیں, سمجھ لیں. ہم خواب خرگوش میں مگن ہیں, سو رہے ہیں اور سو جاؤ. تھوڑے بونتے لا کے دیتا ہوں زکوٰۃ صدقے کے, وہ بھی اوڑھ لو. خواب خرگوش میں ہیں. ہمیں کوئی نہ اٹھائے, ہمیں کوئی نہ بولے. ذرا بولے کہ انہیں تعصب پسند ہو گیا, انہیں ارے کان در کرا دیتا کہ بھائی ہم کو قائدین نہیں ملنے کی وجہ ہے تحریک کا ساتھ نہ دینے والے لوگ. ڈرپوک اور بے شرم اور بے حیا قوم. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ خود بے حیا ہے. معلوم ہے کہ رات ساری میں نے زنا کیا ہوا ہے, ان آنکھوں کو میں نے گندا کیا ہوا ہے, رات ساری میں نے گانے سنے ہوئے. میں کیا تحریک کا حصہ بن سکوں گا؟ میں کیا تنظیم کا حصہ بن سکوں گا؟ میں کوئی متحرک قوم کب بن سکوں گا؟ نہیں نا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم بے حس اور بے غیرت ہو چکے ہیں. بڑے ہی بے حس ہیں ہم لوگ. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. عزیزو, میں بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں. سب سے پہلے وہ لوگ جو نقطے پر کام کر رہے ہیں وہ تعلیمی پالیسی کو اپنے انڈر کنٹرول کر چکے ہیں. کرنا ہے نہیں, اپلائی کر چکے ہیں. بل پاس ہو چکا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا یہاں موجود ہو تو ابھی گوگل سرچ کر لو, دیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بولو کہ مل صاحب کیا دل میں وہ بول لیا, ہوائی فائرنگ کر کے چلے گیا, ہمارے کو کیا معلوم صحیح ہے کیا ہے غلط کیا ہے. گوگل سرچ کرو. پارلیمنٹ میں بل پاس ہو چکا ہے, قانون بن چکا ہے کہ اب یہاں پر جتنے بچے پڑھیں گے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ کو ڈاکٹر جو ہے وائٹ کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو جو ہے نا وہ شیولنگ کا ہاتھ میں کیا رہتا ہے, وہ رودراکش کی مالا اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے, گلے میں ڈالے ہوئے, زعفرانی کپڑے پہن کر کے وہ چند جو ہے نا آیورویدک پتیوں کو گھوٹتے ہوئے نظر آئے گا. آپ کو یہ شکلیں ملنے والی ہیں آنے والے بچوں کے سلیبس میں. اب یہ بچہ ذہن دل دماغ اس پر ڈاکٹر اس کو سمجھے گا تب وہ اس جیسا بننا چاہے گا نا. کیونکہ ہمارے بچے وائٹ کوٹ کو اور اسٹیتھوسکوپ کو ڈاکٹر کا نشان سمجھتے تھے, سمبل سمجھتے تھے. ڈاکٹر کی ایکٹنگ کرنا ہے تو فوری بچے وائٹ کوٹ ڈال لے کے اسٹیتھوسکوپ ڈال کے آتے تھے. اب اگر ڈاکٹر کی ایکٹنگ کرنا ہے آپ کی نسلوں کو آگے چل کر کے تو وہ جو ہے مالا ڈالیں گے, زعفرانی کپڑا پہنیں گے. کپڑے سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حرکتوں سے مسئلہ ہے.
مشابہتوں سے مسئلہ ہے۔ خیر، 5ویں کلاس میں سائنس کی بک کے اندر سوال آ رہا ہے، کوشچن آنسر کی شکل میں۔ سوال کیا آتا ہے؟ ہندوستان میں کتنے ایسے درخت ہیں جو آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں صاحب، آپ لوگ سمجھیں گے مول صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، بلکہ 5ویں کلاس میں کتاب کا نام بھی بتا دے رہا ہوں، سبجیکٹ بھی بتا دے رہا ہوں، لیسن بھی بتا دے رہا ہوں۔ یہ آنے والا ہے، سوتے رہو کہیں آپ کی نیند نہ کھل جائے۔ تعلیمی پالیسی کا سارا نظام ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہمارے اسکول نہیں، ہمارے کالجز نہیں، ہماری یونیورسٹیز نہیں، ہے بھی تو کوئی ہمارا وہاں پڑھنے والا نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آپ لوگ کبھی موقع ملے نا رمضان کے بعد میں 1 2 4 گھنٹے 5 گھنٹے نکال کے بولو مجھ صاحب ہم ہر قربانی دینے تیار ہیں، آپ ہمارے سے بات کرو، تو میں اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنا پروجیکٹر لا کر کے آپ کے سامنے بات کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیا کچھ چل رہا ہے اس دور میں، ہم کس جو ہے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، کیا نتائج اس کے سامنے آنے والے۔ 0.2% ہماری جو ہے پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ قوم کا جو پرسنٹیج ہے وہ 0.2 ہے۔ ہمارے پاس مسلمانوں میں ہر 4 میں سے 1 مانگنے والا ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں، اگر آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہو نا تو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے کہ مول صاحب دیوانہ ہو گیا، اپنے آپ کچھ بول لے رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے آپ کا دل جو ہے بیدار ہو جائے۔ غیور قوم تھے آپ لوگ، اپنی بیٹیاں لوگ رکھا کے جاتے تھے، آج ہماری اپنی بہنیں ہم پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں۔ یہ مذاق نہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں میں یہ بات۔ ایک ماں کا فون آتا ہے مجھے، وہ کہتی ہے بیٹے مولانا میں اپنے بیٹے سے پردہ کر سکتی ہوں؟ ماں پوچھ رہی ہے، ایک نوجوان کی ماں مجھ سے فون پہ پوچھ رہی ہے مولانا کیا میں اپنے بچے سے پردہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا کہ بھئی اسلام نے تو ایسا نہیں کہا، آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ماں کے جو جملے تھے وہ ایک جو ہے مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے دل کو دہلا کے ٹکڑے کر دینے کے واسطے کافی تھے۔ میں نے پوچھا ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ جس کی بھی ماں تھی نا، لیکن ماں جی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، ایسا کیا کر دیا بچے نے؟ ماں نے کہا کہ مجھے اب اس پر بھروسہ نہیں رہا، ممکن ہے اگر یہ موقع ملے گا تو یہ مجھ پر بھی ہاتھ رکھ دے گا۔ میں نے کہا ایسا الزام اپنے بیٹے پر، اپنی اولاد پر ایسا تہمت، ایسا بہتان؟ ماں نے کہا مولانا میں پڑھی لکھی جو ہے ایجوکیٹڈ جو ہے فیمیل ہوں، میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کون سے آدمی کون سے وقت میں کس طلب میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کا فون چیک کر رہی تھی تو اس میں مجھے ایسے ویڈیوز ملے جس کے اندر ماں سے کیسے زنا کیا جائے اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ تو اب مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ کاش میں اسے مدرسے میں ڈال دیتی، کاش میں کسی عالم کے صحبت میں سے رکھ دیتی۔ رو رہی ہے ماں، آنسوں سے رو رہی ہے، ہم بدترین صورتحال سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ سو جاؤ، اوڑھنا اوڑھ کے سو جاؤ مسلمان، خواب خرگوش میں مگن رہو، 2 4 بلینکٹ میری طرف سے ہدیہ بھیج دیتا ہوں۔ بے شرمی، بے غیرتی ایک انتہا کو پہنچی گئی ہمارے پاس۔ پہلے لوگ مسلمان گھروں میں بچی کو رکھا کے جاتے تھے، بزنس کو جاتے وقت میں مسلمان گھروں میں رکھا کے جاتے تھے۔ یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، ہماری بیٹی پر آنچ آنے نہیں دے سکتا، لیکن آج ماں باپ جاتے ہوئے بھائی بہن کو ساتھ چھوڑ کے جانے ڈر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، دن رات ایسے واقعات سن کے ہمارے کانوں میں سے خون نکل چکا ہے۔ ایڈریس بھی بول دے رہا ہوں، جا کے پوچھ لو اگر میری بات غلط ہو تو۔ عبداللہ جمیل سر نام کے ایک اسکول، وہ اسٹر اکیڈمی چلاتے ہیں، مغل پورے میں ان کا اسکول ہے۔ ان کے گھر کے پاس کرائے میں مسلمان بھائی رہتے تھے،
ایک فیملی رہتی تھی مسلمان، بھائیوں نے بہن کو کہیں دیکھ لیا لو افیئر کے اندر، گھر واپس آئے تو دونوں بھائیوں نے مل کر بہن پر حملہ کر دیا۔ جب اس کو دے سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتی؟ کون سی غیرت میں ہم ڈوب مرے؟ کتنی بے شرمی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ میں یہ ایک علاقے کا حل نہیں پڑھوں، آپ لوگوں کو سمجھیں گے ایک علاقے میں ہوں گا مذہب ایک واقعہ ویسا نہیں، دل سے ایمانداری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہوں۔ آپ لوگوں کے دلوں کے جذبات بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ یہ اویو ایسے ہی آباد نہیں ہو رہے، یہ زنا کے اڈے ہیں۔ نہ شادی شدہ کا احترام، نہ غیر شادی شدہ کا احترام، نہ بالغ کا احترام، نہ نابالغ کا احترام۔ کل ہی پرسوں ہی ایک فون آیا مجھے، کون سا سفر تھا بیٹے، شاد نگر جاتے وقت میں فون آیا مجھے، ابھی میرے فون میں ریکارڈ بھی ہے۔ ایک ماں فون کرتی ہے، مولانا میرا بچہ جو ہے 10th میں ہے، وہ ایک بچی کو لے کر چلے گیا جو 7th کی ہے، اب ان لوگوں کی شادی کرانا ہے، کیا کرنا؟ میں بولا یہ عمر میں کائی کی شادی، کیا مصیبت ہے، دماغ میں کھیلے ہوا ہے کیا تم لوگوں کو؟ 7th کی بچی 10th کے بچے سے حاملہ ہے، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے عاشقیوں میں، گندگیوں میں، فحش کاموں میں، غلاظتوں میں، نجاستوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قوم دین کو اٹھائے گی؟ اللہ تمہاری قوم کو نہ بدلے گا تو پھر کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ اللہ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد میں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ قوم کی بے غیرتی کا عالم ہے۔ تعلیمی پالیسی اپنے ہاتھ سے چلی گئی، مسلمان بچوں کے اندر اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کا جذبہ نہیں رہا، ورنہ ہمارا من تھا کہ ہم آپ نوجوانوں کے ساتھ مل کر کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک منظم تحریک کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہر کر ان کو ان کے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ لیکن کوئی ماں کا لال 14 سال سے پکار رہا ہوں، کوئی ساتھ ہونے کو تیار نہیں۔ سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، جاتے ہیں، اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ سو جاؤ، میں تو اللہ میاں کو جا کے بول دوں گا کہ میں پیغام پہنچا دیا تھا جہاں جہاں تک پہنچا سکتا تھا۔ سو جاؤ، اوڑھنے اوڑھ کے سوتے رہو، خواب خرگوش میں مگن رہو، خوش فہمیوں میں مبتلا رہو۔ دوسرا ایجنڈا وہ لوگ لے کر آئے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ مسلمانوں کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دو، انہیں ٹھہر کے سلام کئی کو پڑھا، انہیں بیٹھ کے کئی کو پڑھا، انہیں پیرا کئی کو چیرا، انہیں کئی کو نہیں چیرا، انہیں ہاتھ اوپر کئی کو بنا، انہیں نیچے کئی کو نہیں بنا، انہیں ایسا کئی کو نہیں کرا، انہیں ویسا کئی کو نہیں، بس اس میں لڑتے مرتے رہو بس۔ اگر میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بغیر تحقیق کے بول رہا ہوں، تو پی سبرامنیم سوامی کا 2014 کا بیان اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے۔ 12 میں بھی اس نے یہ بیان دیا تھا، 14 میں بھی اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں ایسے شرنگیزوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے رہیں تاکہ ہماری پالیسی کو ہم آگے لے جا سکیں۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پی سبرامنیم سوامی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں اتنے بھولے ہیں کہ وہ بھی نہیں پتہ ہے۔ دوسری پالیسی ان لوگوں نے لائی ڈیوائڈ اینڈ رول کی، اور وہ بہت زبردست طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں، آن لائن بھی آف لائن بھی، آن لائن بھی زبردست طریقے سے لڑا رہے۔ ایک ایکس مسلم نام کا ایک جو ہے یوٹیوب چینل ہے، اس میں ایک نالائق بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دین کے ایسے مسائل کو جس کا کتابوں میں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کسی نے مسئلہ پوچھا تو مسئلے کے جواب میں وہ مسئلہ بتایا گیا، اس کو جو ہے نا اسلام کا حصہ بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈے کرنے کے لیے
یہ ہتھ کنڈے کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایمان اور سامنے ایسے نالائقوں کو بٹھاتے ہیں ارادتاً، کہ ایسے جاہلوں کو اس میں بلاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کٹر مسلمان کہہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں اس کو ہرا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں جیتنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسلام میں بھی گویا ایسی کمزوریاں ہیں جو کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اپنا تحفظ یہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان چینلوں پر۔ اب وہ کیا ہے بول کے جا کے گھسو نہ کو، جواب نہیں آیا تو پھر تم لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے گا، ایک نہ شد دو شد ہو جائے گا۔ پہلے تو بھی اچھے تھے، کم سے کم مسلمان تو تھے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایک نہیں ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ اور بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے عجیب عجیب طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تیسری جو چیز وہ لوگ لے کر آئے وہ ہے عوام کو ان کے علماء سے، ان کے امام مساجد سے، ان کے حفاظ سے ان کا کنیکشن کاٹ دو۔ میری بات آپ لوگ سمجھیں؟ اس سے عوام کو، ارے بولو نا، علماء سے کاٹ دو، منقطع کر دو، ان کا رشتہ نہ رہے، ان کا تعلق نہ رہے۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کی فیڈنگ ملتی ہے ان سے، اسلام کی حرارت ملتی ہے ان علماء اکرام سے، اسلام کی تحریک ملتی ہے ان علماء اکرام سے، چنانچہ ان کو کاٹ دو۔ اب آن لائن چند نالائقوں کو بٹھا دیا علم کے نام پر، ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے، یونس الگوہر کے نام سے، مرزا جہلمی کے نام سے، قادیانیت کے نام سے، اور جو ہے یونس الگوہر کے نام سے، غامدی کے نام سے۔ یہ سب وہ فتنے ہیں جو پورے کفار و مشرکین مل کر کے چاہتے ہیں کہ ان کو علماء کی ذہنیت سے کاٹا جائے۔ اب وہ بیٹھ کر دے اللہ والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، دے علماء کے فسادات بتا رہے ہیں، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، جیسے پوری دنیا پاک ہو سوائے علماء کرام کے۔ ارے بھائی، جس نے غلط حرکت کی آپ اس کے بارے میں بولو نا، آپ اس کو ٹارگٹ رکھ کر کے سب کو لائن میں لے کر کے گولیاں مار رہے ہیں۔ جس نے غلطی کی ہے سزا وہ بھگتے نا۔ اور ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اگر علماء میں بھی چند علماء سو نکل جائیں تو اس سے علماء حق کی توہین تو نہیں ہو سکتی نا۔ علماء حق ہر ہمیشہ رہے اور رہیں گے، اگر آپ مانو تب بھی رہیں گے، نہ مانو تب بھی رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر حقیقی معنی میں کسی کو خشیت آ سکتی ہے تو وہ علماء اکرام ہیں۔ لفظ علماء کے ساتھ اللہ نے اس کو استعمال فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کہاں ہے لطیف مولانا؟ آیت نمبر بولو چلے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جزئی نیز کے علماء سے ڈرنے، اللہ سے خشیت کرنے والے علماء اکرام ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے، ریکارڈ کر لینا، اپنے علماء کو سنا لینا، اپنے مساجد کے ائمہ کو سنا کے پوچھ لینا کہ مول صاحب قرآن پڑھے نہیں، کون سی بھی عربی عبارت ٹھوک دے کے قرآن بول دیے ہوئی۔ عزیزوں، اس وقت میں اس کے خلاف اگر آپ جو ہے ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے جو 3 ایجنڈے لے کر آئے نا، اس کی مخالف سمت میں کام کرو۔ بچوں کی ایجوکیشن پر نظر رکھو کہ یہ آج کیا زہر پی کر آیا ہے، اس کو کیسے اینٹی ڈوز دینا چاہیے، اپنے علماء سے پوچھو، کیونکہ آپ ایسی سچویشن میں ہے نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں، اور نہ ہی آپ اپنے بچوں کو اندھا اور نابین رکھنا چاہیں گے، بے پڑھا لکھا رکھنا بھی نہیں چاہیں گے، لیکن پڑھائیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کے چکر میں دین ہاتھ سے چلا جائے گا، دنیا کے چکر میں دین رخصت ہو جائے گا۔ عزیزوں، میں بارہا کہتا ہوں، اللہ کے واسطے دعوت اللہ کا کام کرو، مخلوق کو اس کے خالق سے ملاؤ، مملوک کو اس کے مالک سے ملاؤ، محکوم کو اس کے حاکم سے ملاؤ، مربوب کو اس کے رب سے ملاؤ، عابد کو اس کے معبود سے ملاؤ۔ یہ ہم یہی کام کرنے آئے ہیں اس دنیا میں۔
آپ جس لین میں بھی ہو یہ کام کرو، نہیں کر سکتے کم سے کم ایسے لوگوں کے پاس جوڑو جو اللہ سے بندوں کو ملاتے ہیں، اللہ سے تعلق استوار کراتے ہیں۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا۔ ہم سب مل کر بھی اگر کام کریں تب بھی کام بہت زیادہ ہے۔ میری اپنے سروے رپورٹ ہے اس کے اوپر، صرف ماچرلے سے لے کر وجے واڑہ تک کے درمیانی خطے میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ علل اعلان پوجا پاٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ظہیر آباد میں جانے کا موقع ملا، وہاں کے ایک اسکول کے بارے میں ہمارے سامنے رپورٹ، 8% مسلمان بچے ہیں ایک اسکول میں، راؤ اسکول کا نام ہے۔ اسکول کا نام کیا ہے؟ راؤ۔ کہاں پر ہے؟ ظہیر آباد میں۔ یہ ظہیر آباد میں اسکول ہے، اس کے اندر 60% مسلمان بچے، 60% مسلمان بچے ہیں، مسلمان بچے ہیں، لیکن اس کلاس میں جانے سے پہلے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور پورے بچے کر رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی شکایت نہیں ہے اس سے۔ ایک عالم کو ہم نے غیرت دلائی، میرے دوست ہیں مفتی عبدالصبور صاحب، ماشاءاللہ انہوں تیار بھی ہو گئے اور جو ہے پیرنٹس کو جمع کر کے زبردست تقریر کر دی اور ان کے جذبات کو، ان کے ایمان کو ابھار دیا۔ جب وہ تیار ہو گئے تو ان کو لے کر کے جو ہے احتجاجی شکل میں اسکول پہنچے، پرنسپل خاتون تھی، وہ باہر نکلے اور اس نے چٹکی مار کے کہا جس کو اپنے بچوں کا ایڈمیشن ختم کرنا ہے وہ ٹھہرو، باقی کے نکل جاؤ۔ ابھی مفتی صاحب کچھ بولنا ہی چاہ رہے ہیں، انہیں ہنستے ہوئے جو ہے اپنے آفس میں جا رہی ہے، مفتی صاحب سوچنے لگے کہ انہیں ہنسی گئی کو ہم اس سے لڑنے آئے، انہیں ہنس لیتے اندر جا رہی، پلٹ کے ذرا دیکھو، بول رہے ہیں پیچھے کون بھی اماں باوا نہیں ہے۔ یہ میں 2 مہینے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، زیادہ پرانا نہیں ہے یہ واقعہ میں جو ہے کرناٹک میں سنا ہے۔ ابھی 10 دن کے دورے پر میں وہاں تھا، 10 دن میں نے جس مسجد میں سنایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان مسجدوں میں اسٹوڈنٹس نے اٹھ کر کے کہا کہ یہ تو ہمارے بھی اسکول میں چل رہا ہے، یہ تو ہمارے بھی اسکول میں چل رہا ہے، یہ تو ہمارے بھی اسکول میں چل رہا ہے، یہ تو ہمارے بھی اسکول میں چل رہا ہے۔ آپ میرے پروگراموں کی لسٹ نکال کے دیکھ لیجیے، میرے ساتھ یہ لوگ تھے، خضر بابا تھے، انہیں حسین تھے، پوچھو ان لوگوں سے، ہزاروں بچے ہمارے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہس نہس کر کے کافر و مرتد کر کے کہیں دوسری قوم سے کام نہ لے لے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دو، سلنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، انکساری کرو، ہاتھ جوڑ دو، اللہ جی ہم سے کام لے لیجیے، اللہ جی ہم سے کام لے لیجیے۔ پیارے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہیں، ناراض مت ہو جائیے۔ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے دوستوں۔ ہم اب چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ میری آخری مجلس ہو آپ لوگوں کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو بول دیا ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ 10 دن آپ لوگوں کی جیسی تربیت کرنا تھا نہیں کر سکا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے۔ ہم جیسے نالائقوں کو لانے سے بہتر ہے کسی صحیح اہل اللہ کو لا کے بٹھائیے، تاکہ صحیح آپ کو فائدہ ہو سکے جیسا آپ کے فائدہ ہونا حق ہے۔ ہم نااہل ہیں، غیر تجربے کار ہیں، بہرحال جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی تھی کی میں نے، لیکن ہو سکتا ہے بہت ساری کوتاہیاں بھی کی ہوں گی، کمیاں بھی کی ہوں گی، جیسا آپ لوگوں نے پورے دل کے ساتھ وقت دیا، 10 دن مجھے دیے، لیکن شاید ہو سکتا ہے میں نے آپ کے اندر وہ انقلاب برپا نہیں کیا ہو جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے میں آپ سے دل سے معذرت خواہ ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ کچھ اچھی بات اگر لگے اتنے دنوں میں آپ حضرات کے لیے تو اس فقیر کو آج اس کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ایمان پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے،
دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے، ورنہ ہم جیسے بہت سارے نکمے ان کے بازار میں پڑے ہوئے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات بھی آپ لوگوں کے دل کو چھو گئی ہو، لگا ہو کہ آپ لوگوں نے کہیں ایک اچھی بات آپ نے سنی ہے، تو اس فقیر عاجز کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ ہے، مجھ فقیر کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہم جیسے نکموں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ میرے حق میں دعا کریے، شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے، ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اللہ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کریں۔ جزاک اللہ خیر حسن۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔